بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا لطیف اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اللطیف سے ہے، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان اور کرم کرنے والا، کرم فرمانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ہے جو بندوں پر بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کی مشکلات اور تکالیف کو دور کرتا ہے۔ مفسرین اور علماء نے اس اسم کے وظیفے کے بارے میں کچھ خاص فضائل اور اثرات بیان کیے ہیں کہ مشکلات اور پریشانی میں آسانی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص یا لطیف کا وظیفہ روزانہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کرتے ہیں اور اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اس کو اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اس کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا جو دل ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کا وسیلہ۔ علماء نے کہا ہے یا لطیف کا وظیفہ کسی بھی دعا میں شامل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم مبارک یا لطیف اور اس کی تاثیر کے بارے میں بہت اہم ہدایت اور تعلیمات فرمائی ہیں۔ یہ اسم اللہ تعالیٰ کی نرمی، محبت، مہربانی کی صفت کو بیان کرتا ہے اور صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسم کو اپنی دعاؤں اور وظائف میں شامل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مشکلات اور پریشانی میں اللہ کی طرف سے رجوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمائی۔ خصوصاً مشکلات اور پریشانی میں اللہ کے اسماء حسنہ سے یا لطیف کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسم اللہ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے نہایت نرمی اور شفقت سے واقف ہے۔ دعا میں اللہ کے اسم حسنہ کا استعمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے مختلف اسماء میں سے مختلف صفات ہیں، ان اسماء کے ذریعے دعا کرنا دعا کی قبولیت میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اللطیف کا استعمال بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نرمی اور رحم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ سیدنا علی اکرم اللہ وجہہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے یا لطیف کا ورد مشکلات میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی مشکلات آسان ہوئی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ اسم اللہ کی خصوصی کرم اور مدد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اکثر یا لطیف کا ذکر کیا کرتے تھے، خصوصاً جب انہیں کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی یا وہ کسی مشکل میں ہوتے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اس اسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، جو ان کے دل کو سکون اور اطمینان بخشتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بھی یا لطیف کا ورد کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی تاکید کرتی تھی کہ جب بھی کبھی دل میں بے چینی ہو یا کوئی معاملہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اللہ کے اس اسم کو پکارو، وہ اپنے علم اور مہربانی سے آسانی عطا فرمائے گا۔ تابعین اور اولیاء کرام کا طرز عمل۔ تابعین اور اولیاء کرام بھی یا لطیف کا ورد کرنے کا عمل جو ہے ان میں رائج تھا۔ مثلاً حضرت حسین بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یا لطیف کا ورد دل کی بے چینی کو دور کرنے اور اللہ سے خالص مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق یا لطیف اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو بندوں کی مشکلات میں نرمی اور آسانی پیدا کرتی ہے۔ اس اسم مبارک کے ورد سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کو اللہ کے قریب کر کے اس کی رحمت کا طلبگار بنایا جا سکتا ہے۔ یا لطیف کے وظیفے کی برکت سے بے شمار لوگوں کی مشکلات دور ہونے کے واقعات روایت میں ملتے ہیں، جس میں سے چند اہم واقعات یہ ہیں کہ امام احمد بن جنبل کا واقعہ۔ امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں اور ایک مرتبہ انہیں قید کی سزا سنا دی گئی، اور دوران قید وہ ہمیشہ یا لطیف کا ورد کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد بغیر کسی خاص مداخلت کے ان کی رہائی ہو گئی اور ان کی تمام مشکلات دور ہو گئی۔ ان کا یہ وظیفہ ان کے لیے سکون اور قوت کے باعث بنا۔ ایک عورت کا واقعہ ہے جسے اولاد کی بہت خواہش تھی۔ ایک خاتون نے علماء سے مشورہ لیا کہ اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی اور وہ بہت پریشان تھی۔ اسے یا لطیف کا وظیفہ روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصے بعد مسلسل اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ نے اس پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اسے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ایک تاجر جو مالی مشکلات میں گھرا ہوا تھا، اس نے علماء کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے روزانہ یا لطیف کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔
چند مہینے کے بعد اس کا کاروبار میں برکت آنے لگی اور اس کی مالی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے اس کے رزق میں ایسی وسعت دی کہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک شخص شدید بیمار تھا اور بیماری میں مبتلا تھا اور ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ اس کے ایک دوست نے اسے یا لطیفو کا وظیفہ کرنے کا مشورہ دیا اور اس شخص نے اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کیا۔ اللہ کے کرم سے اس کی صحت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی اور کچھ وقت کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ یا لطیفو کے وظیفے میں اس کی زندگی جو ہے بدل دی۔ یا لطیفو کے وظیفہ کرنے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی اور وہ شفا پائی۔ تو یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ یا لطیفو کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے، بشرط حیا اسے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی اور کرم سے بندوں کی مشکلات کو آسانی میں فرماتے ہیں۔ یا لطیفو کے وظیفے کو کرنے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ بتاتی ہوں میں آپ کو۔ پاکیزگی، سب سے پہلے خود کو پاکیزہ کر لیں۔ بہتر ہے کہ وضو کر لیں تاکہ دل اور دماغ کو سکون حاصل ہو اور پھر عبادت میں بھی دل لگے۔ وقت کا انتخاب، اس وظیفے کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن فجر، صبح اور مغرب شام کے بعد پڑھنا زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کیا جا رہا ہو تو 40 دن تک مسلسل کرنے میں تلقین کی گئی ہے تاکہ دل میں استقامت اور مستقل مزاجی پیدا ہو۔ درود شریف کا پڑھنا، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ یہ درود شریف کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثلاً درود ابراہیمی یا درود پاک۔ یا لطیفو کا ورد، 129 مرتبہ یا لطیف کا ورد کریں۔ اس دوران مکمل توجہ اور اللہ تعالیٰ کی نرمی اور مہربانی کی طلب کے ساتھ پڑھیں۔ ہر مرتبہ یا لطیفو کہتے وقت دل میں یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا کو سن رہا ہے۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں تاکہ یہ وظیفے کی قبولیت کے لیے برکت حاصل ہو۔ اس کے بعد دل سے جو ہے دعا کریں اور اپنے مقصد آپ کا جو بھی ہے اس کا ذکر کریں۔ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نرمی، محبت اور کرم کی امید کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا میں اخلاص اور عاجزی کا ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ اس وظیفے کو کم از کم 40 دن یا جب تک حاجت پوری نہ ہو مسلسل کریں۔ یہ وظیفہ اللہ کے فضل اور کرم سے مشروط ہے اور ہر عمل میں نیت اور ایمان کی پختگی ضروری ہے اور اس کے ساتھ 5 وقت کا نمازی بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ شادی کے لیے، فقر و فاقہ، کم آمدنی، ملازمت، روزگار سے محروم، دکھ و مصیبت، رنج و غم، تکلیف میں مبتلا کوئی بھی شخص اچھے طریقے سے وضو کر کے اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔